وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حضرات گرامی، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور خواتین حضرات، ہم اور آپ جن مہینوں سے گزر رہے ہیں، یا یہ کہ جو مہینے اور جن کی راتیں اور جن کے ایام ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، میرے بھائیوں، وہ مہینے حج کے مہینے کہے جاتے ہیں، اور انہی مہینوں میں دنیا کے گوشے گوشے سے اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمانان حج کی ادائیگی کے لیے اور حج کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور وسائل بھی اختیار کرنے چاہیے، اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مستطیع بنایا ہے، اگر ہمارے اندر حج کرنے کی استطاعت ہے، تو ہمیں ضرور حج کی سعادت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دی ہے، وہ دنیا کے کونے کونے سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مکہ میں حاجیوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے، بلکہ بیشتر ایسے لوگ ہیں جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال کو رکھا ہے جن اعمال کو انجام دے کر ہم اور آپ اجر اور ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حج کے مہینے میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اور جو
اب قریب ہوتا جا رہا ہے اور بقرعید کا چاند اس مہینے کے بعد اگلا جو مہینہ ذوالحجہ کا ہوگا نظر آئے گا، لیکن بہت سارے لوگ قربانی کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں اور قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کو خریدتے وقت ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے جو اوصاف حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف کی بہت سارے لوگ رعایت نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا کیسا جانور پسند کیا کرتے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا آپ حضرات کے سامنے حدیثوں کی روشنی میں قربانی کے جانور کے اوصاف کو بیان کیا جائے، تاکہ جب ہم جانور خریدیں تو یہ چیزیں ہمارے مد نظر رہنی چاہیے، ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ حج کی 32ویں آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، شعائر سے مراد دین اسلام کے وظاہری اعلام ہیں، وظاہری نشانیاں ہیں جنہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، صفا کو دیکھتے ہیں، مروہ کو دیکھتے ہیں، عرفہ کو دیکھتے ہیں، مینا کو دیکھتے ہیں، مزدلفہ کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ رب العالمین کے دین کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو شاعر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دین کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قربانی کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے تقدس کو پورا کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ رب العالمین کے شاعر کی تعظیم کرنا اور اس کی حرمت کو پہچاننا، اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے۔ اگر ہم مسجد کے تقدس کو بحال رکھتے ہیں اور جو دوسرے اعلام ہیں، دوسری اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کے تقدس کو بحال رکھتے ہیں اور اس کے تقدس کو پامال نہیں کرتے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس آیت کا جو پہلا بڑا لفظ ہے
قربانی کے لیے جو جانور ہم لے رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، آیا یہ دبلا ہے یا ایک موٹا اور تازہ ہے؟ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر یہ معنی بھی پنہا ہے اور پوشیدہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہونا چاہیے وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کی کوشش کریں، یہ ساری چیزیں مستحبات کے قبیل سے ہیں اور یہ ساری چیزیں مسنون ہیں۔ اگر آپ قربانی کا جانور موٹا لیتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے، بڑا لیتے ہیں یہ بھی سنت ہے۔ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ قربانی کا جو جانور ہو بہتر سے بہتر ہو، جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی۔ میرے بھائیوں، پہلا نقطہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ موٹا ہو، بڑا ہو، اور اس کی دلیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ صحابی گزرے ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی گزرے ہیں۔ ان سے مروی یہ حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ کننا نسمن الاضاحی، کننا نسمن الاضاحی۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں، اور جو زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، جو زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا، اس زمانے کے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے اور صحابہ کرام کس طرح کے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کننا نسمن الاضاحی، کہ ہم لوگ قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرتے تھے، یعنی اس کو کھلا پلا کر تگڑا کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، اور مزید سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا یہی طریقہ تھا کہ ہم قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرتے تھے، تگڑا کیا کرتے تھے، اور دوسرے جو مسلمان تھے ان کا بھی طریقہ یہی ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے اور اس آیت سے سب سے پہلی بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے کہ ہم میں کا اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو جیسا تیسا جانور نہ لے یا جیسا تیسا جانور نہ خریدے، بلکہ اس بات کی کوشش کرے کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ موٹا ہو اور بڑا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ خوبصورت بھی ہو، ظاہری طور پہ وہ خوبصورت بھی ہو۔ اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ملتی ہے جس کو روایت کرنے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین اقرنین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں قربانی کے جانور کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت انس کہتے ہیں کہ ضحى بکبشین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبے کی قربانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑ کی قربانی کی، لیکن وہ بھیڑ کیسا تھا اس کی صفت کو بیان کیا اور کہا کہ جن دو بھیڑوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، املحین، املحین، وہ دونوں جو بھیڑ تھا بڑا خوبصورت تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے اقرنین، اور جو دو بھیڑ تھے قربانی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایسے تھے جن کے پاس سینگ بھی تھا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شارحین نے املح کے معنی کو بیان کیا کہ حدیث میں جو املح کا لفظ آیا ہے اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا جو معنی بیان کیا گیا ہے املح کا، وہ یہ کہ جو قربانی کا جانور ہونا چاہیے
اگر وہ چتکبرا ہوتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ایسا جانور کہ جس کا رنگ، جس کے جسم کا زیادہ حصہ جو ہو وہ سفید ہو اور تھوڑا سا حصہ وہ کالا ہو. اگر ایسا جانور آپ کو قربانی کے لیے مل جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. بعض شارحین حدیث نے یہ معنی بھی املہ کا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا قربانی کا جانور ہے جو مکمل طور پہ سفید ہو تو یہ بھی املہ کے لفظ کے اندر داخل ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح بہتر یہ ہے کہ ہم خصی جانور کی قربانی کریں، اس لیے کہ جو خصی ہوتا ہے، خصی کرنے کی وجہ سے اس کا جسم بھر جاتا ہے، دیگر جانوروں کے مقابلے میں اس کے جسم کے اندر زیادہ گوشت پیدا ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے گوشت کے اندر لذت پائی جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ خصی جانور کی قربانی کریں. اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بکری اور بھیڑ دونوں چیزیں اگر کسی کے پاس ہے یا دونوں مل سکتا ہے تو بھیڑ کی قربانی اگر کی جاتی ہے تو یہ زیادہ اولا اور زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ قربانی کرنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے اہداف ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک اہم ہدف یہ ہوتا ہے، قربانی کرنے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت اس جانور کے اندر نکلے. گوشت زیادہ نکلے کیوں؟ تاکہ آپ بھی کھا سکے، آپ اپنے بال بچوں کو بھی کھلا سکے اور غربا اور مساکین تک بھی زیادہ مقدار میں گوشت پہنچ سکے. اس لیے اگر گوشت زیادہ نکلے گا تو غریبوں، فقیروں اور آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیے کہ اگر بھیڑ ہے تو بھیڑ کی قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح قربانی آپ بکرا کا بھی کر سکتے ہیں، بکری کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں سے یعنی نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث دونوں جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مذکر جانور کی قربانی کریں، اس لیے کہ مؤنث سے کہیں بہتر ہے. یہ قربانی کے اوصاف سے متعلق یہ پہلا نقطہ تھا اور پہلا پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میرے بھائیوں، دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قربانی کا جانور لینا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کا وہ جانور اس مدت کو یا اتنے سال کا ہو چکا یا نہیں ہو چکا ہے جتنے سال کا اس کو قربانی کے لیے ہونا چاہیے. جس کو آسان زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور ڈٹا ہوا ہو، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو جب اس کی عمر 5 سال ہو جائے اور 6 سال میں داخل ہو جائے تو گویا وہ قربانی کے لائق ہو جاتا ہے اور اتنے سالوں میں وہ ڈٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی گائے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو شریعت کی طرف سے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ گائے یا بیل 2 سال کا ہو جائے اور 3 سال میں وہ داخل ہو جائے. اور جب اتنے سال کا پہنچ جائے گا اس کے جو اگلے دانت ہوتے ہیں جس کو ثنیہ کہا جاتا ہے، ثنایا کہا جاتا ہے، 2 اوپر والے دانت اور 2 نیچے والے دانت عام طور پہ ٹوٹ جاتے ہیں یا ایک ٹوٹ کر پھر نکل جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی بکرا بکری قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں وہ جانور داخل ہو چکا ہو. اور جب اتنے سال کا ہو جاتا ہے تو عام طور پہ ایسے جانور دانت جاتے، الا یہ کہ اس جانور میں کوئی بیماری ہو تب وہ جانور نہیں ڈٹے گا. لیکن بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمارا جانور اتنے سال کا ہو گیا، 1.5 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا. یہ ساری باتیں تقریبی ہوتی ہیں، ساری باتیں اندازے کے مطابق ہوتی ہیں. اس کے پاس
کوئی تحریری طور پہ چیز نہیں ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے قربانی کے لیے ظاہری علامتیں متعین کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر جانور دب جائے تب آپ اس کی قربانی کریں۔ لیکن اگر بھیڑ ہے، اگر کسی کے پاس بھیڑ ہے تو اس کے لیے حدیث میں 6 مہینے کا وقت متعین کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سنیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لا تذبحوا الا مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ اے لوگوں تم قربانی نہ کرو، ذبح نہ کرو مگر وہی جانور جو دب چکے ہو، جو دانت گئے ہو، الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، لیکن اگر یہ جانور اگر تمہیں نہ ملے تو 6 مہینے کا بھیڑ بھی تم قربانی کر سکتے ہو۔ یہ صرف گنجائش کہاں ہے؟ بھیڑ کے اندر ہے، کسی اور جانور کے اندر میرے بھائیوں نہیں۔ چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، ہمارے سامنے ایک اور موضوع بھی ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں اشارے میں اور بڑے مجمل انداز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قربانی کے حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس جانور کی ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں وہ عیوب سے، نقائص سے، کمیوں سے، ان کمیوں سے اور ان عیبوں سے پاک ہو جن عیبوں سے حدیث میں منع کیا گیا، اور حدیث پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو لنگڑا ہے اور بہت زیادہ لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن سمجھ میں بھی آتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب لنگڑے جانور کی ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جس کے پاس پاؤں ہی نہ ہو یا پاؤں مکمل ٹوٹ گیا ہے؟ میرے بھائیوں، جن عیوب کا تذکرہ ہے ان ایسے عیب والے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، اور ان عیوب میں وہ سارے عیوب ہیں جو ان کی طرح دوسرے عیوب ہیں، اگرچہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، یا کہ وہ تمام عیوب شامل ہیں جو ان عیبوں سے بڑے عیب ہیں، ایسے جانوروں کی بھی ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ہے وہ کانا ہے، اس کو نظر نہیں آتا ہے، ایسے جانور بالکل اس کا کانا پر واضح نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جانور کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا ہے، تو ایسے جانور کی ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، یا بازار سے ایسے جانور ہمیں نہیں خریدنا چاہیے۔ جب کانے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی تو اندھے کی ہو سکتی ہے، اندھے کی بدرجہ اولا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا جانور ہے جو بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے اور اس کی بیماری سب کو نظر آ رہی ہے، پہچان میں آ رہی ہے، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ایسا جانور جو بہت دبلا ہے، بہت پتلا ہے میرے بھائیوں، تو جس کے بدن میں بالکل گودا نہ ہو، جس کے جسم میں گوشت نہ ہو، اور میں نے کہا قربانی کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ زیادہ مقدار میں گوشت نکلے، تاکہ خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، پڑوسیوں کو بھی کھلائے اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلائیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جانور کی قربانی کرے جو سینگ والا ہو، جو سینگ والا ہو۔ یہ اور بات ہے اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے پاس پیدائشی سینگ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ جو سینگ والا ہو یا کہ سینگ نہ ٹوٹا ہو، یہ ساری چیزیں اور سنتوں کے اندر شامل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور دیکھنی چاہیے جس کا تذکرہ بھی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ جائے جانور خریدے، اس کے کان کو بھی دیکھیے، اس کی آنکھ کو بھی دیکھیے، اس کے پاؤں کو بھی دیکھیے، اور خاص طور سے دیکھیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس جانور کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو یا پیچھے سے کٹا ہوا ہے، یا کہ اس کا کان جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے، یا کہ اس کے کان میں سوراخ ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھیے، اگر اس طرح کا عیب اور اس کے اندر نقص نظر آتا ہے، میرے بھائیوں ایسے جانور کو آپ نہ لیں، آپ نہ خریدیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو بہتر سے بہتر جانور ہے، خوبصورت سے خوبصورت جانور ہے،
جسمانی طور پہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایسے جانور کا قربانی کے لیے انتخاب کیجئے اور اللہ کے لیے قربانی کیجئے. دکھاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، کسی غیر کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ کوئی بھی کسی بھی جانور کی، آپ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے اس کے گردن پہ چاقو چلائے اور اللہ کے لیے قربانی کرے. اگر اللہ کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا. میرے بھائیوں، آج کی خطبہ جمعہ کا دوسرا نقطہ جو میں برسر منبر بیان کرنا چاہتا ہوں بہت اہم ہے. آپ لوگ کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اور اگر آپ اس ضمن میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر اب تک ایسے کام آپ نہیں کر سکے ہیں، کسی وجہ سے شیطان نے آپ کو ورغلایا ہوا ہے اور مال و دولت کا حرص اگر آپ کے اندر پیدا کیا ہوا ہے تو آپ کو ہوشیار بھی ہو جانا چاہیے اور شیطان کے بچھائے ہوئے اور لگائے ہوئے جال سے آپ کو اور ہمیں باہر آنے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ پے در پے لگاتار نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. نیک عمل کی توفیق اگر دے تو آپ خوش نصیب ہیں، اور خاص طور سے وہ عمل، خاص طور سے وہ کام جس پر بڑا اجر اور ثواب ہے. میرے بھائیوں، ایسے ہی کاموں میں سے یاد رکھیے ایک عظیم کام ہے مسجد کی تعمیر کرنا، چاہے وہ حصی تعمیر ہو یا ایک معنوی تعمیر ہو. اور حصی تعمیر کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسجد کا تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر، یہ اہل ایمان کی نشانی بتلائی ہے، اہل ایمان کی پہچان بتلائی ہے. اللہ والے ہی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، چاہے بنانے کے اعتبار سے یا نماز پڑھنے کے اعتبار سے یا قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے. اگر اللہ آپ کو موقع دے تو اکیلے بھی آپ کہیں بڑی سے بڑی مسجد یا چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنا کر یہ اجر اور ثواب بنا سکتے، یہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر کہیں مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے، مسجد میں اگر ضرورت ہے، معمولی بھی ضرورت ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. حدیث پڑھنے کا موقع نہیں ہے، صرف معنی بتلاتا ہوں. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین آخرت میں جنت میں گھر بنائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے. یقیناً اگر ایسا موقع ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے گاؤں میں موقع ملے، گاؤں سے باہر موقع ملے، آپ جا رہے ہو، آپ کے کان میں اگر اس طرح کی آواز جاتی ہے کہ واقعی صحیح معنوں میں لٹیروں کو نہیں دینا ہے، اور ایسے لوگ جو مسجد کا بہانہ بنا کر آتے ہیں اور آپ کے جیب سے پیسے نکال کر لے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے. لیکن صحیح معنوں میں اگر جہاں پہ ضرورت ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی اصلاح ہو رہی ہے، مسجد کی مرمت ہو رہی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دل کھول کر اپنے پیسے کو وہاں خرچ کرنا چاہیے. یہی پیسہ آپ کا کل قیامت میں میرے بھائیوں کام آنے والا ہے. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو پوری مسجد بنانے کا موقع نہ ملے، لیکن اگر اس آدمی کو اتنا موقع ملتا ہے کہ چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں شراکت کر سکے، مسجد بنانے میں، اس کی تعمیر میں، ترقی میں حصہ لے سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں گھر بنائے گا. یہ سنہرا موقع ہے میرے بھائی، بہترین موقع ہے. ایسے مواقع اگر آتے ہمیں ضائع نہیں ہونا دینا چاہیے. اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اور جامع مسجد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہوئے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، ان کے پاس مناسب جگہ نہیں، مناسب جگہ نہیں، کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ جو صحن ہے وہ بھیگا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے. ایسے مواقع آج نہیں، ہمیشہ آیا کرتے ہیں، اور یہ مواقع یہ تقاضا کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے
ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے کام کے کرانے کے بارے میں سوچے۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس مسجد سے یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ ضرورت ہے، 1,00,000 روپیہ لگنا ہے، 1.5 لاکھ روپیہ لگنا ہے، مسجد انتظامیہ موجود ہے، صدر موجود ہے، سیکریٹری موجود ہے، مسجد کے ممبران موجود ہے، ان سے جائیے رابطہ کیجیے، جائیے پوچھئے، یہ مال یہی رہ جائے گا، یہ بینک بیلنس یہی رہ جائے گا۔ قبر میں کفن میں جیب نہیں ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں، کسی کے پاس بینک بیلنس نہیں جاتا، جو اللہ کے راستے میں لگا دیں گے، مسجد کی تعمیر و ترقی میں لگا دیں گے، وہی آپ کا ہے۔ تو مسجد کی ضرورت ہے، مسجد انتظامیہ نے مجھے کہا بھی ہے کہ آپ اعلان کیجئے گا کہ یہ جو کام ہے، کوئی بھی آدمی اپنے تے جو شیڈ لگنا ہے، اس شیڈ کو لگا کر وہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، یا کہ کوئی ایک آدمی نہیں کرا سکتا، چند لوگ جمع ہو کر آپ اس کام کو کرا سکتے ہیں۔ مسجد انتظامیہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی ضرورت ہے اس چیز کی، گرمی میں بھی ضرورت ہوتی ہے، سردی میں بھی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور سے جب شدید گرمی ہو یا برسات ہو تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اندر کا حصہ بھر جاتا ہے۔ اس لیے اس ضرورت کو محسوس کیجیے اللہ کے واسطے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی عاقبت بنانے کے لیے، جنت میں گھر بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے اور یہ اعلان کیجیے کہ یہ چھوٹا سا جو کام ہے، 1,00,000 روپیہ لگنا ہے۔ پتہ نہیں جب ہم اپنی شادیاں کرتے ہیں لاکھوں لاکھ لگا دیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، لیکن جب حق بات میں خرچ کرنا ہو ہم اپنا دم دبا لیتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کنجوسی ہے، یہ بخالت ہے۔ سخاوت اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے، تاکہ آپ کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ میرے بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی یہ جذبہ رکھتے ہو یہ شیڈ بنانے کا اور یہ شائبان بنانے کا، وہ ضرور انتظامیہ کمیٹی سے رابطہ کریں گے اور ان سے مل کر آئندہ کوشش کریں گے کہ جب ہم مسجد کے اندر آئے اور اس طرح کا موسم ہو تو ہمیں تکلیف کا اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور ان صفات کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن صفتوں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی میں ہم حصے دار بنے، ہم اپنا تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔